अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आज का शो एक ऐसी हस्ती के नाम कि जिस हस्ती के बगैर हमारी अपनी हस्ती जो है वो नामुकम्मल है। एक ऐसी हस्ती जो कि एक राब्ता है हमारा और उस परवरदिगार के दरमियान। एक ऐसी हस्ती कि जो अपने आप को काट के हमें परवान चढ़ाती है, अपना पेट भूखा रखता है ताकि मेरे बच्चों का पेट भरा रहे। हालात चाहे जो भी हो, वो थकता नहीं आदमी, ये काम करता रहता है क्योंकि इसकी मोटिवेशन है इसके बच्चे, जिसको वो चाहता है कि उनको एक अच्छा फ्यूचर मिले। मैं अपनी ज़िंदगी में भी देखूं तो मेरी भी ज़िंदगी उसी हस्ती के गिर्द ही घूमती है। और खुशकिस्मत है वो लोग जिनके बाप सलामत हैं। अल्लाह पाक आपके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी दे। हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे ज़बरदस्त किस्म के हमारे सुपरस्टार्स, हमारे सुपर हीरोज़, हमारे सुपर फादर्स इन द ड्रामास बहरोज़ सब्ज़वारी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? हमारे साथ सैफी हसन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? और हमारे साथ खालिद अनम साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, हम इन तीनों को देखते हैं कि ये तीनों बड़े सख्त, बड़े शफीक, बड़े दिल के हाथों मजबूर के जो वालिद का किरदार अदा कर रहे होते हैं। जिनमें सबसे ज़्यादा जो मैंने दिल के हाथों मजबूर जिनको देखा ना, वो मैं देखती हूँ इनको, खालिद अनम साहब को। मसलहत, मतलब बच्चे इनको जो बातें भी कह रहे होते हैं ना, ये कहते हैं हाँ। यूजुअली इनको कैरेक्टर जो है मैं देखती हूँ बड़े शफीक बाप का मिलता है। क्यों वो ऐसा क्यों? कैरेक्टर देने वालों को पता हो कि क्यों मिलता है। लेकिन ये हमारी जैसे सबकी एक मजदूरी होती है। अल्लाह का करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है उस ज़ात का कि उसने हमें रोज़ी दे दी। बेशक बेशक। हाँ। और ये है कि हम इज्जत सबसे बड़ी बात। और हमारी कोशिश ये होती है, हम डायरेक्टर से बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और आई गेस जो आपको कास्ट कर रहे होते हैं वो भी ये देखते हैं कि भाई ये इस रोल में बेहतर रहेगा, ये बेहतर रहेगा। कभी कभी आपको ये नहीं लगता कि आप स्टीरियोटाइप ज्यादा कर लेते कि अच्छा जस्ट बिकॉज़ देखें कि बहुत फ्रेंडली बाप होता है। नहीं, कुछ चीज़ों में अलग भी होता है, दिल करता है। लेकिन अगेन मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, कोई कहता है यार इस पर आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि यार देखो हम मजदूर लोग हैं, सुबह फावड़ा कंधे पे रखते हैं, अल्लाह हमें वो कहता है ये घड़ा खोदा, हम ये नहीं पूछते इसमें लाश दफनाओगे या पौधा उगाओगे, हमें क्या, हम खोद देते हैं भाई। लेकिन उसमें यस, आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी ईयर्स, सो मेनी डेकेड्स इन द इंडस्ट्री, अल्लाह का शुक्र है कि जैसे बहरोज़ साहब ने कहा अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो हमारी बात सुनी भी जाती है, हम डिबेट भी कर लेते हैं, हम उससे डिस्कस भी करते हैं कि नहीं यार ऐसी सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। तो जहाँ तक हमारी दानिश से हम जितनी गुफ्तगू कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कर लेते हैं। टाइम पास तो हो ही जाता है आदमी, इसमें क्या बात है। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज़ जिस चीज़ की मैं बड़ी कमी महसूस करती हूँ वो ये कि देखें हमारे यहाँ जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो सिर्फ हीरो या हीरोइन ही क्यों होती है। हम साया ममालिक की भी फिल्मों में देखते हैं, और मैं बार बार उनकी मिसालें भी इसलिए देती हूँ क्योंकि वो लोग ये कर रहे हैं और लोगों को समझ भी उनकी इसलिए आएगी क्योंकि लोग वो मटेरियल देख रहे हैं। वो प्रोटैगनिस्ट माँ को बना रहे हैं, उनका मेन लीड रोल माँ है या बाप है। हम अपने ड्रामास में ये क्यों नहीं करते बहरोज़ भाई? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया समा टीवी का कि डिफरेंट प्रोग्राम और बाप के हवाले से, और हर उस बाप की खुश नसीबी है कि उसकी औलाद साले हो, अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जत करने वाली हो, नेक हो। तो मैं भी उन बापों में से एक हूँ। अल्लाह ताला का खालिद भी और सैफ भी अल्लाह का बड़ा एहसान है। अल्लाह ने हमें बहुत अच्छी औलादों से नवाजा। जहाँ तक टीवी ड्रामे का ताल्लुक़ है, हम चूज़ ही नहीं हो सकते उसमें कि स्क्रिप्ट पे बैठ के बात करें। हम तो जो हमें दिया जाता है कोशिश करते हैं, और सेल्फ सेंसर जो हमें पीटीवी ने सिखाया है उस पे चलते हैं। Isn't it the irony, इतने बड़े बड़े जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये होता है कि इतना बड़ा स्टार जो है अगर वो ये बोले कि जो ज़बरदस्त एक्टर्स हैं जो एक्टिंग सिखा रहे हों, जिनको देख के लोग सीख रहे हों कि बात कैसे करनी है, अगर उनके पास इतनी ऑप्शंस ना हो, Isn't it, ये एक आयरनी नहीं है? एक्चुअली अब जो पीटीवी का दौर था, मेरे जो समझ में आता है उस वक्त बहुत ख्याल रखा जाता था। और आप यकीन करें कि जितने भी सुपरहिट ड्रामे पीटीवी के 80s में और इवन 70s,
وہ سب مارشاء اللہ کے زمانے میں ہوئے ہیں. یہ کیسی بات ہے. اور بہت سخت پالیسی ہوتی تھی, لیکن پھر بھی رائٹر اپنی بات کہہ جاتا تھا. پھر بھی طریقہ, سلیقہ, گھروں میں کیسے ماں باپ کے ساتھ اولاد, تہذیب سب تھا اس میں, جس کا اب فقدان ہے. ویری سوری ٹو سے, ہم اس کا حصہ ضرور ہیں, لیکن جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. اس کو میں صحیح نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس کا حصہ ہوں. ٹھیک ہے. تو اب کمرشلزم بہت زیادہ ہو گیا. آپ کو پتا ہے ریٹنگ پہ ڈرامے بکتے ہیں اور چلتے ہیں. نو میٹر, ریٹنگ اچھی آنی چاہیے. بہت محنت سے ڈرامہ بنتا ہے یا سیریل بنتی ہے. یہ اتنی آسانی سے نہیں بنتی. جیسے وہ ایک چینل ہے, وہ اس پہ ایک پروگرام چل رہا ہے جو ڈرامے پہ ڈسکس کرتی ہیں خواتین, اس میں ہماری دوستیں بھی ہیں. ویسے یہ مجھے بتائیں, آپ لوگ اتنی محنت کام میں معذرت چاہتا ہوں اس چینل سے بھی اور ان خواتین سے بھی کہ آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے, یہ ایسا ہونا چاہیے. یہ ناجائز ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کتنی محنت سے کام ہوتا ہے. اور آپ اس پہ کوئی اور کہتا تو ہمیں تعجب ضرور ہوتا, جو نہیں جانتا کام, جو خود سیٹ پہ آتے ہیں, ہم لوگ آتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کتنا خون پسینے کی کمائی ہے. ان کے لیے ایسا کہنا تو واقعی ایسے ہی ہے کہ آپ کسی ہوسٹ کے اوپر تنقید کریں کہ تم صحیح نہیں بیٹھی تھی, فلانا نہیں تھا. بھائی تمہیں معلوم ہے ٹینشن کیا ہوتی ہے, صبح سویرے آپ اٹھ کے آتی ہے, بڑا مشکل کام ہے. اور لائیو جانا اور کانسٹنٹ آپ کے کان میں بھی بولا جا رہا ہے, اپنے ٹاپک پہ بھی رہنا, تو وہ ضرور تنقید کریں, کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے. آپ بچوں کو سکھاتے ہیں نا. ہاں, اور آپ عجیب شفیق بنے. اس میں خاتون ہے جو وہ کرتی رہی ہے, کیا نام ہے اس کا, شوز وغیرہ, خان, کیا نام, نادیہ خان. مارننگ شو اینکر تھی بڑی. ہاں, بہت بڑی مارننگ شو اینکر تھی, لیکن وہ ہر مارننگ شو میں 6-7 سال وہ ایک چینل پہ رہی ہیں. اور بھی تو وہ مقصد ہے بے عزتی کرتی تھی. میں آپ کی فرینڈ روبینہ اشرف بھی تو ہیں. ہاں, روبینہ اشرف بھی ہیں. روبینہ اشرف دوست ہے, مرینا ہے, اچھا کام کیا, بہترین کام. دونوں ڈائریکٹر بڑی اچھی ہے, لیکن اگر آپ, میں نہیں مناسب سمجھتا کہ یہ خدا کا نام لے ایسا نہ کریں. آپ اپنی فرٹرنیٹی کو بدنام کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی پہچان ہے, جس کی وجہ سے آپ کو پیسے ملتے ہیں. جو فرٹرنیٹی اور جو چینلز آپ کو پال رہے ہیں, اور جو نیا بچہ آ رہا ہے وہ کس قدر دل برداشتہ ہوگا. سر صاحب, ڈز اٹ آلسو بادر یو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے بس آپ کے پاس ایک فون موجود ہو, آپ فون میں اپنا بنایا اپنا یوٹیوب چینل, اور آپ بن گئے جی ایک ڈرامہ کرٹک بن گئے. اس کے بعد آپ کے پاس رائٹ ہے, آپ کسی بھی ڈرامے کے اوپر کوئی بھی ریویو جو ہے وہ دیتے ہیں, اور میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں, لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر کہیں نہ کہیں آپ اوپینین میکر بن چکے ہوتے ہیں, تو لوگ آپ کو سننا بھی شروع کر دیتے ہیں. یہ آرٹسٹ کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ ناانصافی ہے؟ اصل میں اس میں دونوں طرح کے لوگ ہیں. اس میں بعض ایسے ہی ہیں جیسے فون اٹھایا اور شروع ہو گئے, لیکن بعض ایسے ہیں جو پہلے جرنلزم سے یا میڈیا جرنلزم سے متعلق رہے ہیں, اور بعد میں انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. اس لیے آپ کو وہ تفریق کرنی چاہیے خود اپنے ذہن میں, جو پرانے کو پتہ ہے کہ کرٹیسائز کیسے کرنا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, جو ٹیکنیکل جانتے ہیں, ٹیکنیکل, جیسے خلبے نے کہا کہ وہ ان مجبوریوں کو بھی سمجھتے ہیں, اور وہ اس بارے میں بات بھی کرتے ہیں, بعض تنقید برائے تنقید کرتے ہیں. تو یہ ایک, اب اصل میں مسئلہ ہے کہ آپ, اب جو دور آ گیا ہے, اب آپ روک کسی کو نہیں سکتے. اب وہ دور ختم ہو گیا. مطلب اب بڑی بڑی ایجنسیز بھی کوشش کر رہی ہیں کہ لوگوں کی آواز دبا لیں, تو وہ نہیں دبا پا رہی ہیں. تو ہم اور آپ کیا کریں گے؟ تو لہٰذا اب آپ کو ان کے ساتھ ہی چلنا ہے. اپنے ذہن میں آپ خود کیٹیگری بنا لیں کہ یار ان لوگوں کی بات جو ہے وہ سننے کے قابل ہے, اور ان لوگوں کی بات سننے کے قابل نہیں. سیفی بھائی, آپ تو یہ اٹس ناٹ اونلی ڈائریکٹر کہ آپ ایکٹر ہیں, ڈائریکٹر کی تو لٹرلی اولاد کی طرح ہوتا ہے. کوئی بھی ڈرامہ کر رہا ہو, اور کیا, کوئی بھی ڈرامہ, ان کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے باخدا. اب بھی جس سارے بچے ہی ہیں, یہ بھی عمر میں چھوٹے ہیں مجھ سے, اور بہت سے ڈائریکٹر, ہم تو ڈائریکٹر کو اپنا باپ سمجھتے ہیں. پہلے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کیپٹن آف دی شپ نا, جہاز اڑا رہا ہے وہ اس کی مرضی. بھائی تو فائدہ نہیں ہے پھر, ورنہ آپ گھر بیٹھے. ہاں, پھر آپ کر لینا. وہ آپ کو پھر کتنا بادر کرتا ہے. ایک ایکٹر تو آف کورس ہرٹ ہوتا ہے, وہ 12 گھنٹے وہ کام کرتا ہے. اتنے اچھے اچھے ڈائریکٹر, ان کا اتنا مذاق اس چینل پہ اڑایا جا رہا ہے کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے. میں تو اس چینل والوں کو رائے یہ دیتا ہوں کہ کوئی ناچ گانے کا پروگرام کریں تو ریٹنگ اچھی آ جائے گی. سیفی بھائی آپ بتائیں.
بادر کرتا ہے, یقیناً کرتا ہے. جب آپ بڑا اپنے کام کی برائی سنتے ہیں اور ایسے لوگوں کو سنتے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں ہے اور پھر بھی بولے جا رہے ہیں, تو ان کو آپ کو تکلیف ہوتی ہے, شدید تکلیف ہوتی ہے. لیکن پھر اس کے بعد وہی بات ہے کہ میں نے اپنے ذہن میں ایک کچھ کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں کہ یار ان کی بات اگر میٹر کرتی ہے اور ان کی بات میٹر. یہ کیٹیگری ہمیں بھی بتا دیں, یہ کون سی؟ میں بتا نہیں سکتا. نہیں, یہ تو بہت سمپل ہے نا. دیکھیں ہم جب شروع میں آئے تھے تو صبح اخبار ہوتے تھے, تو جب ہم اگر ریویو کرنے ایک آتا تھا بندہ بیٹھتا تھا, تو اس کا پہلے ہم حدود اربا جانتے تھے کہ اب اس زمانے میں انور مراج کر رہا ہے ریویو, تو بھائی اس کی تپڑ ہے. عمران اسلم ریویو کر رہا ہے تو ہاں یار کر رہا ہے, تو وہ ٹھیک ہے. اب کوئی ایسے اب تب شروع ہو گیا تھا کہ وہ بچی نے اے لیولز پاس کیا ہے, اس کو جرنلسٹ لگا دیا, پہلے اس کا بیٹ پہ بھیجا, جاؤ وہ ڈرامہ ریویو کر کے آئے. اس ڈرامے کا پتہ کیا ہے؟ Does she know the light? Does she know what? اور اسی طرح I'm sorry, بہت سارے جب نئے نئے ہمارے پرائیویٹ چینل شروع ہوئے انہیں بھی معلوم نہیں تھا. بالکل نہیں معلوم. انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ پی ڈی ڈپارٹمنٹ مثال کے طور پر بنا لیا, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. اب وہ ایک آدمی ملٹی نیشنل سے آیا ہوا ہے اور وہ میری پروڈکشن میں کہہ رہا ہے اس کی لائٹ صحیح نہیں ہے. میں نے کہا تم تو وہ گھی بیچتے تھے, تمہیں لائٹ کا کیا پتا؟ نہیں, یہ فیکٹ. سو یہ ایک لرننگ پروسیس ہے, آہستہ آہستہ کریں. بٹ کمنگ بیک ٹو واٹ یو جینوئن کام کریں. تو آپ کا کام, آپ کی اولاد ہے, آپ میری اولاد کو طنز ماریں گے تو میں پھر لیش بیک کروں گا, میں آؤں گا آپ کا. آپ اس کو کنسٹرکٹیو بالکل کہیں, آپ بڑے ہیں, پھپیاں ہیں آپ میرے کام کی. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں کی بھی ریٹنگ کی دوڑ کے سم ہاؤ آپ بھی اس کا پارٹ ہیں, تو یہ بھی ہمیں نہیں فرق پڑتا. آپ لوگوں کو ہماری ریٹنگ جو ہے وہ ہماری آڈینس, ہاں آڈینس ہے, اور اللہ نے عزت دی, اللہ کے فضل سے ڈائریکٹ مل جاتا ہے. نہیں ہمیں نہیں, ہمیں آپ کو سم ہاؤ یہ ہوتا ہے کہ اللہ میاں ڈرامہ اچھا بزنس کرے, یہ آپ لوگوں پہ پریشر ہوتا ہے؟ وہ تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آدمی دل تو چاہتا ہے, لیکن وہ بزنس جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں, بزنس سے ہمارا تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں, کیونکہ وہ تو پیسے ہمیں الگ مل جاتے ہیں. وہ لائکنگ سے, وہ 10 دفعہ ڈرامے چلاتے ہیں, ہمیں ٹکا نہیں ملتا. ہاں نہیں ملتا. وہ یوٹیوب پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں, ہمیں ٹکا نہیں ملتا. یہ مجھے بتائیں, یہ ابھی تک ایکٹرز کی رائلٹی پہ کچھ کیوں نہیں ہوا؟ میں ویسے کرنا کچھ اور چاہتی ہوں, لیکن ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک چھوڑ چکا ہے. اگر لائلٹی ہو جائے گی تو رائلٹی نہیں, بیرو صاحب I was there, آپ کو اچھی طرح یاد ہے جب رانا شیخ بنی تھی جی کی گورنمنٹ, جی, تو پورا آرٹسٹ فریٹرنیٹی نے ہڑتال کی تھی. We all went on a strike all over Pakistan. And it was back in 89. Okay. 89 90. So اس وقت سارا یہ ہو گیا تھا اور سب نے کام چھوڑ دیا تھا, اور بڑی سکسیسفل اسٹرائک رہی تھی. آرٹس کاؤنسل میں سب جمع ہوتے تھے, کمال احمد رضوی صاحب اور یہ سارے ٹاپ ناچ, لاہور, پشاور, سب. اچھا, اس وقت یہ ہوا تھا, ہم نے کہا تھا کہ آپ ہمارا یہ رائلٹی ہمیں ملتی تھی, یعنی ہم نے خود ریسیو کیے ایئرلی, پی ٹی وی سے چیک آتا تھا رائلٹی کا. تو پھر ڈکا کہاں پہ لگا کے؟ سنیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, 250 روپے کا فلانا, میں آپ کو ہسٹری بتا. بالکل ہوا یہ کہ جب یہ دیکھیں, یہ گورنمنٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نوکر شاہی تو ہے نہیں, مطلب بادشاہت تو ہے نہیں کہ انہوں نے آرڈر کر دیا اور ہو گیا. فرام the order to the implementation بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب وہ کیا, تو رانا شیخ نے کہا دیکھیں میں فوراً, آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا, وہ لا بننا پڑے گا, اس پہ پارلیمنٹ بیٹھے گی, پاس کرے گی, یہ گریڈنگ ہے, گریڈ اے بی سی بنے ہوئے پی ٹی وی میں, آپ کو بیرو صاحب جانتے ہیں. سو ہمیں بھی اسی حساب سے ملتے تھے. تو اس نے کہا میں یہ کر سکتی ہوں کہ جو پی ٹی وی کی لیگل ٹیم نے یہ لا ان کو آئیڈیا دیا رانا کو کہ آپ آؤٹ رائٹ پرچیز پہ چلے جائیں, جو 1500 مل رہے ہیں وہ ان کو 3500 مل جائیں گے, اور پھر رائلٹی نہیں ملے گی. اس وقت کے کچھ نام میں ابھی نہیں لے رہا, اچھا نہیں لگتا, دوست ہیں ہمارے, انہوں نے اس پہ حامی بھر لی. جس میں کانفلکٹ لاہور والے آرٹسٹ تھے جنہوں نے حامی بھری تھی, یہاں کانفلکٹ پیدا ہو گیا. کراچی والوں نے کہا کہ نہیں بھائی, رائلٹی تو بہت بڑی چیز ہے, پوری دنیا میں. انہوں نے شارٹ سائٹڈ ہو کے کہا کہ نہیں, ہاں دیکھو ہم نے بڑھا دیا, 1000 روپے مل رہے تھے, اب 3.5 ملیں گے. مدیہ بیٹا اسٹرائک تھی نا, تو اسٹرائک میں ہم سب باہر بیٹھے ہوئے تھے, سب باہر, ہاں, پی ٹی وی کراچی کے. ہمارے کچھ ساتھی دوست اندر جا کے, ہاں اندر جا کے انہوں نے کہا ہم کر لیں گے.
تو وہ ہوتا ہے. مطلب یہ وہ بچے کلاس میں بھی اگر آپ لوگوں نے کرنی ہو نا کہ جی ہم نے یہ احتجاج کرنا ہے تو کل کوئی اسکول نہیں آئے گا. اصل تو بات وہ تین جو آئے ہوتے ہیں نا, جو آئے ہوتے ہیں اسکول, وہ ان سے بچنا ہوتا ہے. رائے میں بھی الاؤڈ, جی فنکاروں میں بھی لوٹے ہوتے ہیں. ہاں تو ان کی وجہ سے پھر ان نہیں تو وہ جو سینئر آرٹسٹ تھے جن کو ہم نے سینئر مینس کے ہمارے ساتھ کے, تو ان کو ہم نے آگے کیا تھا کہ آپ نیگوشیشن ٹیبل پہ بیٹھے, وہ ہم سے کنسلٹ کیے بغیر, جس پہ مجھے یاد ہے کمال صاحب نے بڑے ناراض ہوئے تھے, اور ہم کراچی میں ہم نے وہ دھرنا دیا تھا آرٹس کاؤنسل میں کہ ہمیں نہیں منظور ہے, لیکن بس وہ مان گئے. ناؤ دوز آرٹسٹ when they say royalty نہیں, تو I just look at them and said آپ نہ بولیں, excuse me, آپ نہیں. And I've told them, وہ چپ کر جاتے, میرے سامنے نہیں بولتے لیکن بولتے ہیں, وہ سیاست ہے. تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے, کسی کا قصور. کسی کا قصور. صفی بھی مجھے بتائیں, آپ کو لگتا ہے یہ جو ہمارے ملک میں ایوارڈز ہوتے ہیں بالکل جینوئن ہوتے ہیں؟ بالکل جینوئن تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کہ ہاں اس کے اندر لیکن آپ کسی ایسے ڈرامے کا ایوارڈ نہیں دے سکتے جو لوگوں نے دیکھا ہی نہ ہو. تو وہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو ایک تمیز کرنی پڑتی ہے کہ ہاں یہ ایک ڈرامہ مشہور تھا, اس کی ریٹنگ بھی آئی, لوگوں میں ڈسکس بھی ہوا, تو ڈرامے نامنیٹ اصل میں ہوتا یہ ہے عام طور پہ چینل سے, جو ملٹی چینل ایوارڈز ہوتے ہیں اس میں چینل سے نامنیشن مانگی جاتی ہے. آگے کے لیے یہ ہے کہ جتنے بھی چینلز ہیں جس پہ ڈرامے چلتے ہیں اور بہت اچھے ڈرامے, کیا ایسا نہیں ہو سکتا, یہ سب پاکستان کے چینل ہے نا بھائی, بالکل. وہ لندن امریکہ کا تو چینل. میں آپ کو بتاؤں بیروز بھائی, میں آپ کی بات سوری کاٹ رہی ہوں, قطع کلامی کی معذرت, لیکن میں اپنے شو میں کسی بھی چینل کا کوئی ڈرامہ جس کو لوگ پسند کریں, گو کے دیکھا جائے تو رائیولری ہے, وارننگ, میں ان کو بلاتا ہوں اور ہم نام لے کے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ بھائی اتنی سی ہماری انڈسٹری ہے, ہم اگر دشمنیاں نکال کے بیٹھ جائیں گے تو کیا ہوگا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ کیا سارے چینل جن کے ڈرامے چلتے ہیں وہ مل کے بیٹھے اور ایک مل کے چینلز کریں ڈرامہ, کیوں ہم انڈسٹری ایوارڈ کر دیں. مقصد ہے ہم کیوں ایک صابن والے یا ٹوتھ پیسٹ والے ایوارڈ کریں ہمارے لیے. ہماری تو فلمیں بٹ گئی ہیں, فلانی فلم جو ہے وہ فلانے چینل والوں کی ہے, فلانی فلم جو ہے وہ فلانے چینل والوں کی ہے. یہ ہو گئی نا اب ایگزیکٹلی. وہ جو ایک ایوارڈ ہوتا ہے وہ کروڑوں روپے کا ایک بزنس ہے, پروگرام ہوتا ہے, ہاں نا, چینل چلاتا ہے, کروڑوں روپے کا پروگرام. دنیا میں کہاں کہاں جا کے it's not only here, زیرو صاحب, it's worldwide, it's a worldwide phenomena. میں نے ابھی اس کی کتاب پڑھی تھی کچھ عرصے پہلے, رشی کپور کی. اس نے کہا کہ میں نے اس وقت بابی جب ہوئی تھی اس کے مقابلے میں بیسٹ ایکٹر رشی کپور ان بابی اینڈ دیوار میں امیتابھ بچن. تو کہہ رہا ہے ایک جرنلسٹ نے مجھ سے کہا تم 3000 روپے دو, اس نے لکھا ہے کتاب میں, میں تمہیں ایوارڈ دلوا دوں گا. کہہ رہا میں نے دیے, مجھے مل گیا ایوارڈ. اور یہ کس نے دیے پیسے؟ رشی کپور نے. سو ہم دیکھیں جی, اور دیکھیں یہ کیونکہ بہت ساری چیزوں میں کا نالج ہمیں کچھ اور ہے, لیکن جو بیٹھے ہوئے یہاں پر میڈیا میں آج سے نہیں پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے, ان کا ایکسپیرینس اور ہے, ان کی باتیں اور ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے آج کے شو میں بہت زیادہ باتیں ہونے والی ہیں. میں ایک چھوٹی سی بریک لینے جا رہی ہوں, لیکن بریک سے واپس آؤں گی تو بات کروں گی کہ جب یہ پہلی بار باپ بنے تھے تو ان کی کیا فیلنگس تھی اور ان کا ان کے اولاد سے کیا رشتہ ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد جی. تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہمارے ساتھ ایسے فادرز جہاں پر موجود ہیں جو ریئل لائف فادرز بھی ہیں اور ریل لائف فادرز بھی ہیں. ان سے اب ذرا ان کے اس رشتے کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ ہم ماؤں پہ تو بہت زیادہ بات کرتے ہیں, لیکن سم ہاؤ ہم فادرز پہ اتنی زیادہ جو ہے نا وہ بات نہیں کر پاتے. ایک تو ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو باپ ہے نا وہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کافی شرماتے ہیں, بڑے جھجکتے ہیں. آج کل کے فادرز تو کر دیتے ہیں, لیکن جو ہمارے پچھلے زمانے کے جو فادرز ہیں وہ ان کو ہلکی کیا کافی شرم آتی بچوں کو بتانے میں کہ وہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں, ان کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. خالد بھائی آپ مجھے بتائیں, اس سے پہلے کہ میں پوچھوں کہ آپ کا آپ کے بچوں کے ساتھ کیسا بانڈ ہے, آپ کا اپنے والد کے ساتھ کیسا بانڈ ہے؟ My father was in the British Army and then he came to Pakistan, migrated to Pakistan and a very Gora man and you know body discipline. یہ وہ زمانہ تھا بیروز صاحب جب باپ کا گھر میں موجود ہونا ہی سب اٹینشن ہو, کیا مجال ہے کہ کوئی اوں ہو جائے. لیکن وہی بات ہے, دیکھنا شیر کی نگاہ سے, کھلانا سونے کا نوالا. Can't get over him. I lost him at a very young age, at age 12, but whatever he gave me, میں ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں ابھی بھی کہ اللہ اگر میرے باپ نے جو مجھے دیا میں وہ 5% بھی اپنی اولاد کو دے سکا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. یعنی جو ڈسپلن, جو آنر, جو ڈگنیٹی. فادر تو ایک میرا باپ بہت عجیب چیز تھا, سب کا ہوتا ہے. بس میں اپنی پرسنل بات بتا رہا ہوں.
For me, like one day, I remember we were in Kimari, he was in the army, so he was going somewhere. उस ज़माने Morris Minor होती नई नई आई थी, और ब्रिटिश गाड़ियों का ज़माना था. So he had 3-4 cars and he was going to the office. So he said, अच्छा हाँ क्या लाना है तो ये करके. So I told him आम लाइएगा. I was must be about 65 war के बाद का बात, तो 5 साल का होऊंगा मैं. So he said चला गया. He went to the office. He had his office बोल्टर मार्केट के पास था. तो शाम में जब आए तो हमारा किमाड़ी में वो कंपाउंड बहुत बड़ा था ना, तो मैंने देखा डैडी की गाड़ी आई तो रश्ड. आई सेड ओह मेरा बाप आ गया. अब मैं भूल चुका वो आम वाली बात. और जब मैं गया तो डैडी ने दरवाज़ा खोला. ही टर्न, ही लुक्ड एट मी एंड व्हाट ही टोल्ड मी, व्हाट ही सेड, वो मेरे दिमाग में उनकी, ही सेड ओह खुदा की कसम बेटा मैं भूल गया. मेरी पहली मेमोरी माँ बाप की है कि on my birthday 29th of May, one morning I got up and dad said he was getting ready for his office, you know, tie, shy and all that, and वो armbands होते थे ज़माने में कोट पहने के. So he told mama कि तुम दो इसको, हम जो इसके लिए गिफ्ट लाए हैं बर्थडे का. So मम्मी ने ऐसे उठाया, एक गिफ्ट रैप था, उन्होंने मुझे दिया. मैंने खोला, वो एक ज़माने में आती थी स्लेट होती थी, चौक से लिखते थे ऊपर, एबेकस होता था और अल्फाबेट्स होते थे. So that was the most prized possession. By the way, 1966 he got me an electric train. I still have it. I run it. I still play with that train. Really? Wow. Yes, from London he got me. So I have a lot of respect, love, memories. Whatever I am today is because of my mom and dad. Nothing. इसमें तो कोई शक Indeed, हाँ, इसमें बाकी आपकी तरबियत से पता चलता है कि जिन्होंने आपको रेज किया है वो कैसे होंगे. बेरोज भाई, आपका अपने फादर के साथ कैसा रिश्ता था? हम 3 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह. मैं सबसे छोटा हूँ. और आपकी बहन कोई नहीं है? नहीं. और बेटी भी तो अल्लाह ने फिर आपको देखे ना, बेटियां दी तो बड़ा करम. तो मैं आपको बताऊँ, मेरे वालिद साहब एक बनियान और निक्कर में 47 में आए थे, माइग्रेट कर. वो कहते हैं जब लुटे पुटे लोग वहाँ से आए थे, और वो पढ़े लिखे थे. वो उन्होंने MSc किया हुआ था, तो वो पढ़े लिखे थे, तो उनको फॉरेन नेवी में जॉब मिल गई. ही वाज अ नेवल ऑफिसर प्लस ही वाज अ डॉक्टर भी थे. तो मैं जो यहाँ बैठा हूँ और आप कह रही हैं कितने जय्यद लोग आए हुए हैं शोबिस के, और ये तो ये अपने बाप की वजह से हूँ मैं. क्योंकि जब मैं मिर्ज़ा गालिब बंदर रोड पर एक प्ले है, ख्वाजा साहब जी हमें याद, और उन्होंने डायरेक्ट किया था, और उस पे पैनल पे कमर आफ्ताब है बैठा, लेकिन डायरेक्ट ख्वाजा साहब का था. ठीक है. फिर मैंने थिएटर भी एक शो किया था उनके साथ. तो वो रात की रिकॉर्डिंग होती थी उसकी. तो अब्बा सुबह 7 बजे जाते थे दफ्तर, नेवल हेडक्वार्टर, और पूरी रात मेरे साथ बैठते थे शूटिंग में. सुभान अल्लाह. तो कहाँ से मिल गया सब कुछ? बाप ने दिया. और सबसे बड़ी बात जो तोहफा दे गया मेरा बाप, मेरे अब्बा, अल्लाह उनके गरीब के रहे, आमीन, वो हमें हलाल और हराम की तमीज सिखा गई. बेशक बेशक. हमने आज तक, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैंने बिजनेस भी किया, शो बिजनेस में तो हूँ ही मैं, लेकिन हराम से बचा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह. ये बहुत बड़ी बात है. हम जिस इस वक्त टर्मोइल से पूरी कौम गुजर रही है, हलाल और हराम की तमीज़ भूल गए हैं हम. हाँ, किसी को एहसास ही नहीं है ना. बेशक. तो ये सबसे बड़ा तोहफा अब्बा दे गए मुझे. बेशक. और मेरी वालिदा को शौक था फिल्में देखने का, तो वो वहाँ से आया. तो बस ये बाप के अलावा और बेशक बेशक सारी फरमाइशें पूरे करते थे. हाँ बिल्कुल. हमारे पड़ोस में जो हमारे पड़ोसी थे उन पर बड़े पैसे थे, तो वो 63-64 की बात है. तो बकरा ईद पे उनके बकरे आए 800 रुपए का बकरा. उस वक्त बड़े बड़े बकरे जो अब लाख 2 लाख रुपए के. तो अब्बा लेके आए 100 रुपए का बकरा. ये कौन से जमाने की बात है? हाँ तो 100 रुपए का बकरा, छोटा बालों वाला, जंगी. तो अम्मी ने पूछे ये क्या ले आए आप? उन्होंने कहा ये तुम्हें, मैडम कहते थे वो को, मैडम तुम्हें पता नहीं है ये शिमला नस्ल का बकरा. तो उसकी वजह क्या थी जो बाद में एहसास हुआ कि इतने ही पैसे थे कुर्बानी के लिए यार. ये है ना बात, ये बात जो है विद इन द मींस रहना.
یہ وہ شوشاس میں نے کہ جی دوسروں کی نہیں بالکل پڑوس میں یقین کریں 4-5 بکرے کھڑے ہوئے ہو ہمارا بکرا منہ دیکھ رہا ہے لیکن اچھا یہ آپ کی ٹریننگ اس وقت سے آپ کے والد صاحب سچ بتا رہا ہوں وہ سکھایا باپ نے ہمیں ہاں کہ کبھی مقابلہ نہیں کرنا نا اپنی چادر میں رہو اور پھر ماں باپ کی وجہ سے اللہ نے بڑا نوازا بے شک انہی کی وجہ سے کیا بتاؤں آپ کو انہی کی وجہ سے واقعی سب کچھ جو بھی ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں زندگی میں اچھا مل رہا ہے تو ہماری محنت سے بھی زیادہ نا ماں باپ کی وجہ سے ہم نے کچھ نہیں کیا بھائی یہ تو اللہ کی مہربانی اور ماں باپ کی دعا بے شک آپ کا آپ کے والد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کیسے رشتہ تھا بہت محبت کا رشتہ تھا ہم لوگ 3 بھائی بہن ہیں میں بیچ میں ہوں میرا بڑا بھائی اور ایک چھوٹی بہن ہے اور میں اپنے والد سے سب سے زیادہ اٹیچ تھا میں شادی سے 1 دن پہلے تک ابا کے ساتھ سویا کرتا تھا اتنی زیادہ میری محبت تھی اور مجھے یاد ہے میں بچپن میں ایک پتہ نہیں کیا میرے اندر ہوتا ہے میں رات کو اٹھ کے دیکھتا تھا کہ سانس چل رہی ہے ابا کی یہ پتہ نہیں ہے جی اچھا میرے ساتھ تھا اور یہ میری بہت مطلب ایسے تھے اور مجھے اتنا سپورٹ کیا انہوں نے مجھے اپنے بچپن کی جو میرے والد کی سب سے پہلی میموری ہے نا وہ میرے اسکول کا داخلے کا پروسیس تھا میرا بڑا بھائی داخل ہو گیا ہم لوگ بی بی ایس اسکول سے پڑھے ہیں ادھر صدر میں زبردست فارسی اسکول کیا اسکول میرے بڑے بھائی کا داخلہ ہو گیا خالد بھائی اور میرا نہیں ہوا میں فیل ہو گیا ٹیسٹ میں ہمارے ابا کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ایک بھائی پڑھ جائے گا اچھی جگہ سے اور میں ناز آباد میں ایک ہم لوگ غریب سے لوگ تھے متوسط طبقے کے ناز آباد میں رہنے والے ہم لوگ جیکب لائن اسکول ویلے اسکول کا پڑھا ہوا تو وہیں پہ میں ایک نیو میتھڈ اسکول میں پڑھے گرین ووڈ اسکول ہمارے ابا نے دن رات لگا دیے ٹھیکیداری کام کرتے تھے گورنمنٹ انہوں نے پورے اسکول میں مٹی ڈلوا دی جو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کتنی تگ و دو کی میرے اسکول کی ایڈمیشن کے لیے اور فائنلی پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں دے دوں گی مولانا صاحب آپ 2 مہینے ایک پارسی ٹیچر تھی ہماری مسز بوٹ والا اللہ انہیں غریق رحمت کرے ان کے پاس ٹیوشن پڑھوائیں کیا بات وہ روزانہ سر لارنس روڈ پہ ان کا دفتر تھا اے ایم سی کا وہاں سے وہ روزانہ ناز آباد آتے تھے مجھے لے کے پارسی کالونی جاتے تھے دیکھو یار واپس چھوڑتے تھے پھر واپس دفتر جاتے تھے کیا احسان ہے والدین کا میں نہیں اتار سکتا ایڈمیشن ہوا پھر ہم نے وہیں سے پڑھا تو اور پھر اس کے بعد جب میں تھیٹر کرنے لگا حالانکہ میرے ابا مولانا تھے میری والدہ میرے والد کو مولانا ہی کہہ پکارتی تھی لیکن جب میں تھیٹر کیا تو عالیہ فرانسس تک ایسا بھی کیا ابا نے کہ وہ پوسٹر چھپوانے کا کام اس زمانے میں سب تھیٹر خود ہی کرتے تھے نا ابا بیچارے چھپوا کے پہنچاتے تھے یہ ٹکٹ وغیرہ جو وہاں پہنچائے ہیں ورنہ یوزلی ہوتا ہے نا کہ اب جو والد ہیں وہ روٹ گئے انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں میرے ابا بڑے سپورٹیو آدمی چھوٹی سی بریک کے بعد کبھی آپ کو ڈانٹ پڑی سیفی بھائی ان سے بہت مار بھی پڑی سگریٹ پیتے ہوئے پکڑے گئے اچھا کیا واقعہ تھا مجھے بتائیں بڑا بکواس ہمارے گھر میں بچپن میں نہیں سمجھ ہوتی اور سگریٹ اس زمانے میں بہت لوگ پیا کرتے تھے اب تو کافی ہو گیا میں تو اخبار کی بناتے اچھا اور ہمارے گھر میں ایک اسٹور تھا جس کے اندر وہ جو پیکنگ کا مٹیریل ہوتا ہے یہ تھرموپول اچھا وہ میں سگریٹ پی گیا اور اس کے اندر سوراخ کر رہا تھا اس کے اندر آپ سوراخ کریں تو مزہ آتا ہے بالکل اس سے پکڑا گیا اور وہ میں ہی تھا تو ابا نے بیلٹ سے پٹائی کی تھی اس دن میری پھر اس کے بعد آپ نے سگریٹ چھوڑی یا پھر اس کو تھرموپول کو جلانا چھوڑا سگریٹ آج تک نہیں پی رہا پھر آپ نے اس کے بعد سگریٹ نہیں اس کے بعد سگار شروع کر دیا نہیں اور یہ ابھی کہہ رہے تھے اللہ غریق رحم والد حیات ہے نہیں انتقال اللہ غریق رحم کہ میں شادی کی رات ایک رات پہلے تک ابا کے پاس تو میں سوچتا ہوں کہ بھابھی پہ کیا گزری ہوگی پہلے کئی دفعہ انہوں نے بھابھی کو ابا کہہ کے بلایا کیونکہ یوزلی میں نے ماماز بوائے سنا ہے لیکن یہاں پہ باباز بوائے میں بھی اپنے والد کوٹ چڑھی آپ کو ویسے کبھی میں اس پہ کندھے پہ سوتا تھا نا ابا کے تو اب میری جو چھوٹی پوتی ہے زہرا کیا بات سیدہ زہرا ماشاءاللہ وہ میرے یہاں لیٹتی ہے مجھے میں فیل کرتا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا نعمتیں ہیں میری جو دونوں پوتیاں ہاں میں اس سے بڑی نعمت ہو نہیں سکتی اور دیکھیے گوروں نے کیا نام رکھا
ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, और ये वाकई सब लफ्ज़ी मानी आप इसको आप जरा सोचें। हाँ, मुझे बताएं आपको कभी कुट पड़ी अपने घर में अपने वाले साहब से वैसे कभी? मैं एक और प्रोग्राम में बताया था, मैं इंग्लिश का एक लफ्ज याद कर रहा था, उसकी स्पेलिंग विंडो की, खुदा की कसम। जैकलाइन में हम रहते थे, आज तक याद नहीं हुई इनको। नहीं अब हो गई थी यार, उसी दिन याद हो गई थी। अब सुन ले, आप सुन ले, बड़े मजे का काम है। तो WIN विन DOW बहुत आसान, और अब्बा ने कहा बेटा ये याद कर लो। हाँ बेटा याद हो गई, पता नहीं कितनी दफा बोलता रहा, WOD, बेटा इसको लिख लो आप कॉपी पे, इसको कम से कम 100 दफा लिख लें ताकि लिखने से याद। WIN विन DOW। हाँ बेटा आप सुनाओ, खुदा की कसम, WIN विन, ओ कसम खुदा की, नहीं सुनो इधर आओ जी, WIN विन DOW। याद हो गया, खुदा की कसम, खालिद अल्लाह की कसम। ये तो इंटरवल से पहले और इंटरवल की 2 चमाट पड़े, ये डो है। ये है, भूले नहीं फिर आप कभी? अरे आप मैं तो खबर में भी नहीं भूलूंगा। लेकिन जो वालिदैन जो मतलब अपनी औलाद से, मुझे तो मिसरे याद आ रहे हैं बड़ी मिलता है आपकी बात से। वो लंबी नज़म में मुझे याद नहीं है, मैंने ज़िया साहब के मुंह से सुनी थी कि एक बाप की उसमें है कि मैं तुम्हारी आंखों से वो ज़माने देखूंगा जो अभी नहीं आए, मैं तुम्हारे कदमों से ऐसी शाहराहों पर तेज तेज दौड़ूंगा जिनको सोच कर भी अब सांस फूल जाती है। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या अच्छी माय गॉड, क्या बात। और ज़िया साहब के, ज़िया मोहिउद्दीन, क्या खूबसूरत बात, क्या हमारे उस्ताद, हमारा बेशक बिल्कुल। अच्छा खालिद भाई, आपको ऐसे मार पड़ी हो कभी, और आपने कोई ऐसी शरारत की आपको अभी तक याद हुई, आप भी कभी सिगरेट पीते हुए पकड़े गए हो? नहीं, मैं चूंकि सबसे छोटा था, लाडला था सबका, अभी तक हूँ, मेरे अपने बहन भाइयों का अभी तक मुझ पे ही झगड़े होते हैं बहन भाइयों के कि हमारे पास आएगा, हमारे पास आएगा। अल्लाह का करम है, इस मामले में बड़ा लकी रहा। हाँ, वालिद से ये मैं नोटी, मुझे बचपन से मीठे का बेइंतहा शौक था, यानी टू द पॉइंट कि मैं किचन में जाके शक्कर का वो खोल के जैसे बच्चों के होते हैं। हाँ। ये कर, तो एक दिन मैं ये कर रहा था, तो हुआ ये कि वो जो बेबी यस मामा, मुझे लगता है उधर से ही बनी होगी। तो मैं खा रहा था, तो मुझे किसी के कदमों के चलने की आवाज़ आई, मैं छुप गया पीछे किचन में, दरवाजे में, लंबा कॉरिडोर था, किचन एंड में था, और वो तो आई थॉट कोई आ रहा है ना, डैडी ना आ रहे हो। और मेरे मुझसे जो बड़े भाई हैं, नॉट भाईजान, आपसे भाईजान मुलाकात है, अल्लाह करी के रहमत करे, तो वो जाहिद भाईजान चलते हुए आ रहे थे, उन्होंने डैडी की चाय का कप पकड़ा था। डैडी बहुत प्रॉपर थे मेरे, बिकॉज वो ब्रिटिश आर्मी के सीखे हुए टिकोजीज एंड ट्रॉलीज और स्टफ लाइक, ओह वाओ। सो वो कप लेके आ रहे थे, 15 भी हीप और लेवल, हां पूरे चम्मच वो लिए। सो वो जब आए तो मैंने उनको देखा, तो मैंने को अपनी खिफत में डाली, मैंने भू डरा दिया, वो डरे, टूट गया कप। अच्छा, डैडी वो चूंकि वो इंडिया का, मद्रास से उनका ताल्लुक था, सो उससे पहले परदादा यमन से आए थे मद्रास, तो उनमें ये बड़ी एक वो थी कि घर में कांच नहीं टूटना चाहिए, इस तरह की चीजें। जी सुने। हाँ। सो जब वो हुआ तो भाई उनकी आवाज बड़ी भारी थी, अंदर आए तो मेरा भाई छोटा जो मुझसे बड़ा जो, वो चुन रहा था ऐसे करके ना, देखा he just put 2 and 2 together, ignoring me, धर से उनको लात मारी, मेरे भाई को रोलर कमा गए। देखा कि हाथ में मक्खन लगाया है तुमने, गिर कैसे गया? उसका बदला मेरे भाई ने ये लिया कि मैं अपने, हमारा डबल स्टोरी घर था, मैं छत की दीवार पे ऐसे घूम रहा था, उसने मुझे वहां से धक्का दे दिया। डैडी से मुझे 2 चप्पल पड़े थे, और रात को पर बताएं वो जो आप गिरे थे, इससे आप ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी आपको? उसी के बाद तो इनका ये हाल है। सर में लगी थी। रात को जाते थे, वो 9 बजे वो स्टूडियो नंबर 9 सुनना, रेडियो पे, ब्लू पंख रेडियो। अब आप स्टूडियो नंबर 9 सुनेंगे, और उसके बाद हमने सो जाना सब। डैडी मम्मी रात को तैयार होकर, अब टक्सीडो डैडी ने पहना, सिंह क्लब, डैडी वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट मेंबर्स ऑफ सिंह क्लब, दे यूज्ड टू गो टू द क्लब डेली। सर रात को आके कभी डैडी ना, मैं उनके कमरे में सोता था,
2 बड़े तीनों बहनें को अलग रूम था, 2 बड़े भाई, अभी चूंकि मैं अभी टीनेजर नहीं हुआ था तो मेरा बेड डैडी के कमरे में था, मम्मी डैडी। सो मेरी आंख खुल गई तो मैं उठ के आया तो 12 बज रहे होंगे, 12 बजे मीन्स आधी रात जमाने में तो 12 बजे। तो मैं निकल के आया तो डैडी आम खा रहे थे अपने लिए, हमारे लिए लाते थे छोटे वाले आम, वो तनो मन अपने लिए वो काटने वाले। तो ही वॉज हैविंग आम विद सिटिंग विद माई मॉम ऑन द टेबल। सो मैं आया, बच्चे होते हैं आपसे लिजले, उन्हें आम खाने, मम्मी ने कहा अच्छा दे देना, तो डैडी ने मुझे एक पीस दे दी, मैंने खा लिया, जाओ सो जाओ। तो चला गया। अब दोनों बेचारे मियाँ बीवी बैठे, मैंने खाया और खाना तो रुक गया है। देखो मम्मी ने कहा दे दें, कुछ नहीं होता, दे दिया, फिर चला गया। फिर 10 मिनट बाद आम तो अच्छा है, डैडी का बड़ा आम खा गया। डैडी का हाँ इधर आओ, अच्छा घूम जाओ, अभी तो हम शुरू हुए हैं जनाब, एक छोटी सी ब्रेक ले रही। बुढ़ी औरतें नहीं आई, रियल लाइफ से निकल के मैं रियल लाइफ की तरफ इनको लेकर आऊंगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कई बजे आएगी। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं रियल लाइफ फादर्स से, जो कि रियल लाइफ फादर्स भी हैं। और रियल लाइफ का तो अपना मज़ा है, लेकिन रियल लाइफ का भी जनाब बड़ा मज़ा है, क्योंकि रियल लाइफ में आपको वो कुछ करना पड़ता है जो आप कभी प्लान करके भी, सोच के भी कर ही नहीं सकते कि भाई ये चीज़ भी करनी थी, लेकिन जी वो होता है स्क्रिप्टेड। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि आप बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी के ख़िलाफ़ होती हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं इनसे पूछूं कि भाई जो इनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है एज अ फादर, जब उनको, क्योंकि ये हीरोज़ थे और हीरो बनने के बाद जब देयर वाज अ टाइम जब वो एक ट्रांजिशन का टाइम था, वो कितना इनके लिए मुश्किल था, बिकॉज इट्स ट्रस्ट मी इट्स नॉट दैट ईजी। जब आप देखें हमारे कितने भी फिल्म इंडस्ट्री के हीरो फंसे हुए हैं, वो अभी तक बाप का किरदार नहीं कर रहे, वो उसी में ही है, वो उसी में जी रहे, वो आगे बढ़ ही नहीं रहे। पूछूंगी मैं, लेकिन उससे पहले सैफी भाई ज़रा आप मुझे बताएं, आप तो टीचर थे, तदरीसी जो है वो आपका बैकग्राउंड है जी, और फिर बहुत लाइक डायरेक्टर और ज़बरदस्त एक्टर, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? मतलब बाप में कब से आ गया? नहीं, जो आपने एक्टिंग में कैसे जो आप आए? मैं आपसे अर्ज करूं, मैंने शुरू एक्टिंग से किया। मैं थिएटर करता था, एक तहरीक निस्वा थिएटर ग्रुप है, शीमा किरमानी और खालिद अहमद साहब थे। जब हमने ज्वाइन किया तो उनके साथ मैंने कोई 15-16 साल रेगुलर थिएटर किया। पूरी दुनिया में ट्रैवल किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसी थिएटर के सिलसिले में इंडिया बहुत गए, जर्मनी, बांग्लादेश, इन सब जगहों पे थिएटर किया। उसके दौरान ही एक UNDP का एक प्रोग्राम आया था विच वॉज कॉल्ड पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन मीडिया 98 में, जिसके तहत मैं ट्रेन हुआ PTV अकेडमी इस्लामाबाद से टू बिकम अ प्रोड्यूसर। उस ज़माने में प्रोड्यूसर ही कहते थे, डायरेक्टर को प्रोड्यूसर कहा था। तो वो मैं इरशामुद्दीन, सानिया सईद, हम सब एक क्लास फेलोज हैं, शाहिद शफात, आशा साकिब, ये सब हम लोग एक ही क्लास के पढ़े हुए लोग हैं। असलम अजहर साहब हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर थे, जो समझें कि PTV के फादर कहलाते हैं और PTV बनाने वाले। तो वहाँ से फिर ये पायनियर्स का नाम ले रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमने उनसे तालीम हासिल की, और वो हर पूरे कोर्स के दौरान वो हमारे साथ, चाहे जो भी पढ़ा रहा हो, असलम साहब हमारे क्लास में बैठे होते थे, और वो बाज़ औक़ात मना भी करते थे, नहीं ऑब्स्टीट हो गया, ये नहीं बताएं, आप आगे से आ जाएं इस तरह। तो वो एक ट्रांजिशन था। जब मैं सुबह में टीचिंग करता था, शाम में थिएटर करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं एडिटर बन गया, कैमरा भी किया। फिर सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा ने मुझे 2003 में पहली बार डायरेक्शन दी। एक फेयर एंड लवली, किस्मत के सितारे एक प्रोग्राम हुआ करता था, उससे मैं डायरेक्शन, पूरी एक सीरीज थी जो कि आपने जी एक सीरीज थी जिसमें एक छोटा सा डायरेक्टर मैं भी शामिल हुआ। टीचर कैसे थे वैसे, आप ये बताएं? कुछ आपके पुराने स्टूडेंट्स को हम जानते हैं। हाँ, मुझे अभी तक हाँ सख्त टीचर था मैं, बिल्कुल सही बात है। उस जमाने में असल में एक जमाना था, स्टूडेंट है का जी खालिद साहब ग्रीनिच में पढ़ाते रहे और म्यूजिक पढ़ाते रहे। जी इनका तो, क्योंकि ये तो पहले एक्टर पहले थे आप तो ना, उसके बाद अच्छा आप भी थिएटर से। हाँ, तो वो जो एक ज़माना था, उस वक्त ज़रा सख्त टीचर की ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी।
اس طرح سے ایک زمانہ تھا سخت. اب تو اب ہم اپنے بچوں کو کبھی مارا نہیں ہے یا کبھی اس طرح کا سوچتے بھی نہیں ہے, ہاتھ بھی نہیں لگایا, لیکن ہمارے والدین نے ہم کو مارا تھا. تو اسی طرح سے تھیٹر اپنا ٹیچنگ میں بھی یہ ہوتا تھا کہ ماں باپ لا کے کہتے تھے کہ بچی چمڑی آپ کی اور ہڈیاں ہماری, والا حساب ہوتا تھا. تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنریشن آج بھی ٹیچر کا زیادہ احترام کرتے ہیں, بالکل ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں, محبت کرتے ہیں. اب تو یہ ہو گیا کہ آپ کا بچہ اسکول پڑھ رہا ہے, آج کی بات کر رہا ہوں, اور اس کو ٹیچر نے کہا کیا کر رہے ہو, تو بچہ رویا اور اپنے ماں باپ سے شکایت کی, تو ماں باپ ٹیچر کی بے عزتی کرنے پہنچ جاتے ہیں. ہاں اب یہ واقعی ٹائم میں آ گیا, اب ٹیچرز ڈرتے ہیں بچوں سے. تو کیا فائدہ پھر ایسی ٹیچنگ کا. پرنسپل تھیں ڈینا مسٹری, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, بہت کمال کی خاتون تھیں, بی بی ایس کی 30-35 سال تک وہ پرنسپل رہیں. ان کے پاس ایک باقاعدہ کینز کا ایک ریک ہوتا تھا, اس میں کینز رکھی ہوتی اور ہماری جان نکلتی تھی. اور مجھے ایک آدھ مرتبہ پڑی ہے کین, اور اس کین کے بعد جب میں گھر گیا تو اگلے دن ہمارے ابا ترم خان بن کے پہنچ گیا کہ جی یہ کیا ہے. انہوں نے کہا اچھا مولانا صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اپنی ایک ٹرانسفر سرٹیفکیٹ کی کاپی ہوتی تھی وہ نکالتی تھی, اور ابا کا غصہ ٹھنڈا, نہیں کوئی بات نہیں, آپ کوئی مسئلہ نہیں. ہم بڑا پٹے, ہم بھی پٹے, او کین جو بتا رہے ہیں, لیکن اچھا خود پٹے ہیں. لیکن کبھی ایک شہروز نے کبھی شکایت کی ہوئی کسی ٹیچر نے مجھے ڈانٹا ہو, تو آپ کبھی گئے؟ شہروز کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے. بہت اچھا بچہ ہے, جو نہیں بہت اچھا. میں کہتا ہوں جتنے اولاد والے, میں خدا کی قسم دعا کرتا ہوں اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے, سب کی اولاد شہروز جیسی اولاد ہونی چاہیے. آپ کے ماشاءاللہ سے 2 صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھے. جب پہلی بار آپ کے بیٹے کو آپ کی گود میں لے کے آیا گیا, what was the feeling جب آپ باپ بنے تھے؟ اپنے ماں باپ یاد آئے. مجھے لگا کہ جب عمار پیدا ہوا لیڈی ڈفرن میں ہوا, اور میرا بڑا بیٹا اللہ سلامت رکھے, سو وہ کہنے لگا کہ وہ, میں نے پوچھا بھائی بیگم کہاں ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ گئی ہیں, she's out here fine. تو my sister said told me کہ تم جاؤ بیٹے کو تو دیکھ لو نرسری. میں نے کہا دیکھ لیں گے, I was not ٹھیک ہے بیوی صحیح ہے لیکن انہیں دیکھ کے آؤ. سو میں گیا لیڈی ڈاکٹر نیچے, وہ نرسری میں شیشے میں میں نے دیکھا تو یہ پڑا تھا. مجھے لگا کہ وہ ایسے لیٹا ہوا ہے, اس نے ایسے مجھے دیکھا, but that was love at first sight. اور میں اتنا رویا, میں 3 دن تک لگاتار روتا رہا. میں نے بھائی جان کو فون کیا دبئی, میں نے کہا یار بھائی جان آپ سب سے بڑے بیٹے ہیں, ڈیڈی اتنا پیار کرتے تھے آپ سے. میرا باپ, میں نے کہا مجھے اتنا پیار کرتا تھا, میں نے تو ابھی دیکھا ہی ہے, آج ہی تو آیا ہے. اور وہ باپ کا جو پیار اولاد کے لیے مجھے یاد آیا کہ میں نے کہا مولا دین سمجھ آیا. پہلے بچے کا جو نام ہوتا ہے نا وہ بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے, لڑائیاں فساد ہو جاتے ہیں خاندان. ہاں میں نے ایک لسٹ بنا کے نا, میں نے عریضے کی پرچی تھی, اس کے اوپر کچھ نام لکھ کے رکھے تھے. تو اس میں یہ تھا, عمار بھی تھا, اس میں کافی سارے نام تھے. تو ہمارے ایک بزرگ تھے, دوست میرے استاد بھی تھے, مولانا شوکت ان کا نام تھا. تو انہوں نے کہا کہ ابدیت جس پہ ہو اور غلاموں کے ناموں پہ نام رکھو. میں نے کہا ٹھیک ہے مولانا, یہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے گھر میں بھی یہ بنایا ہوا ہے, روز صبح اٹھ کے وہ ملتے ہیں, میرا منہ چومتے ہیں, میں ان کا منہ چومتا ہوں. رات روز سونے سے پہلے ہم ساتھ سب بیٹھتے ہیں, چاروں گھر والے بیگم سمیت. اور چونکہ وہ واحد خاتون ہے گھر میں تو ہم کہتے ہیں وہ کوئین ہے. بیٹی کی وہ کمی محسوس ہوتی ہے؟ اب ہوتی ہے, لیکن وہ میں جیسے بیٹی آ گئی, مل گئی ہے. ہاں ماشاءاللہ بہو آ گئی. لیکن میں حقیقت بتاؤں, جتنی بچوں کے میں ٹی وی پہ والد بنتا ہوں, میں ان کو دل سے بیٹی مانتا ہوں. اور وہ شاید اگر کسی کو لگے کہ میں ریالٹی آ رہی تو میں حقیقت میں مانتا ہوں. آپ مجھے بتائیں بیروز بھائی, جب شہروز پیدا ہوا تھا, شہروز پیدا ہوئے مغرب سے کچھ وقت پہلے, اور مغرب کے بعد پہلا محرم تھا, یعنی کہ شب لگنی تھی. ہاں چاند نظر آ رہا تھا. ہاں تو ابھی جب پہلا محرم مغرب تھی تو میں ہمیشہ شہروز کو جب محرم شروع ہونے والا ہوتا ہے, چند منٹ ہوتے, تو میں اس کو
हैप्पी बर्थडे कहता हूँ। तो वो मुझे अच्छी तरह याद है, जब वो मैं इधर ये PCHS में एक हॉस्पिटल था, उसमें माशाल्लाह अल्लाह ने हमें नेमत दी थी, तो मैं पहुंचा ही नहीं था, मैं कहीं और था, तो वो पैदा हो गए जब वक्त था अल्लाह ने। आपको वैसे बड़े ताने मिलते होंगे कि उस वक्त तुम नहीं थे वहाँ पे, इकलौती औलाद। नहीं, मैं 5 मिनट पहले ही गया था यार, कहीं था ड्यूटी पे, वहीं था, मैं ड्यूटी दे रहा था भाई। और फिर मैंने देखा, मैंने गोद में लिया उसको, मुझे उस नर्स जो थी उसने गोद में दिया ना, तो वो एक क्या फीलिंग थी। तो मुझे बुजुर्गों की वो याद आई बात कि तुम्हें बहन के बच्चों से, भाई के बच्चों से, दूसरों के बच्चों से बड़ी मोहब्बत होती है, आप बड़ा प्यार, लेकिन जब अपनी औलाद को तुम लोगे तो वो कहानी अलग होगी। और उसके बाद जो कहानी पलटती है जब आप औलाद की औलाद को गोद में लेते हैं, हाँ, अल्लाह अकबर। तो मुझे बताएं, आप कौन से वाले लम्हे को ज्यादा बड़ा रेट करेंगे, उस लम्हे को जब शेरोज पैदा हुआ था, या उस लम्हे को जब नूरे आपकी गोद में थी, या फिर आगे ज़हरा आपकी गोद? देखिए, उस वक्त तो हम नाबलद थे जब शेरोज पैदा हुआ, हमें पता ही नहीं था। फिर हमें औलाद का एहसास हुआ कि औलाद, फिर औलाद की जब नूरे, ओ माय गॉड, ओ हो। अच्छा, पहली चीज़ जो आपने, जब आपने गोद में लिया था शेरोज को और आपने उसको कही थी, जो बात आपने कही और आपके मुंह से निकली है, वो क्या थी, याद है आपको? जब मैंने शेरोज को, हाँ, मैंने कहा था अल्लाह अकबर। एक छोटी सी जिंदगी, कितना बड़ा मौजज़ा होता है, जो और क्या, इससे बड़ी नेमत कहाँ होगी भाई। बिल्कुल। आपका कैसा था जब पहली बार आपका बेटा जो है वो आपकी गोद में है? मेरा बेटा, हम तीनों भाई बहन में पहला बच्चा मेरे यहाँ हुआ। सबसे पहले शादी मेरी हुई, सबको एक्साइटमेंट ज्यादा होगी। सब एक्चुअली पूरा खानदान जमा था अस्पताल में, अम्मा भाई। मुझे याद है मेरा बड़ा भाई रो रहा था क्योंकि उनका वो पहला, हमारे खानदान का पहला बच्चा था। लेकिन वो आपको एक दिन पहले भी नहीं पता होता कि वो जो एहसास आपको एक्चुअली ये बाप और बेटे का जो एक रिश्ता है, वो आपको एक दिन पहले भी नहीं पता होता, जब आपके हाथ में आता है उसके बाद ही आपको एहसास। आप लोगों ने पहले वो पता, आपको जेंडर रिवील आपको हो गया था कि बेटा है या बेटी है? नहीं, यानी आपके लिए एक सरप्राइज था ये? सरप्राइज ही था, मैं ख्याल सरप्राइज। दोनों दफा पता। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस मामले में वो, मैं तो मना कर देता हूँ कि भाई अगर तुम्हें पता है तो मुझे नहीं बताना, क्योंकि मैं अल्लाह मियां पे, अल्लाह पे था, इल्म है, हमने काम पहले शॉपिंग करने में आसानी होती है। हाँ जी सैफी भाई। तो बस उसके जब वो बच्चा गोद में आया मेरे, तो फिर उसके बाद मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अच्छा बाप होता क्या है और बच्चा क्या होता है आपके लिए। एक लम्हा पहले भी आपको अंदाजा भी नहीं होता उस बात, जब आप पहली बार देखते हैं फिर आपको सब याद आता है कि अच्छा आपका बाप आपके लिए कैसे परेशान होता था, जो बाहर टहल रहे होते थे, जब आप देर से होते थे, फिर वो सब कुछ किया हमने। जब हमारी औलाद देर से, अब मेरा बेटा बाहर है, अब वहाँ पे उसको, मेरा बेटा 4 साल से बैंकॉक में UI UX डिज़ाइनर है, वहाँ पे नौकरी करता है। अब जब वो उसको कोई तक उसका एक एक्सीडेंट हुआ, उसका हाथ टूट गया या उसको एक घुटने पे कट लग गया, हम लोगों के जो हालत हुई, अब हमें एहसास होता है कि हमारे अब्बा क्यों परेशान होते थे, कैसे हम उस वक्त समझ में नहीं आता। पहुंच जाते थे उस वक्त, स्कूल पहुंच जाते थे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आपका जो पहला इंटरेक्शन था उसको देख के, वो क्या था बेटे को देख के? आपने बेटे का नाम किसने रखा पहले बताइए? मेरे बेटे का नाम मैंने ही रखा था। मेरा एक दोस्त था, अल्लाह उसे गरीक रहमत करे, नोमान। मेरे बड़े बेटे का नाम नोमान है, और मेरा एक दोस्त था जिसका इंतकाल हो गया था, कॉलेज के ज़माने का दोस्त है। स्कूल में साथ थे, फिर कॉलेज में साथ थे, तो वो नोमान के नाम पे हमने पहले ही सोच लिया था अगर बेटा हुआ तो उसका नाम हम नोमान रखेंगे। दोस्त से इतना प्यार था कि आपने अपने बेटे का नाम उसके नाम पे रखा? नहीं, वो तभी उसका तो इंतकाल हो गया था ना बच्चे का। उसी वक्त मैंने सोचा था कि मेरा कभी बेटा होगा तो मैं उसका नाम रखूंगा, और मेरी बीवी ने इसमें कोई मुखालफत नहीं की। उसको भी पता था मुझसे कितना क्लोज था नुमान। तो आपकी नुमान के साथ आपकी वही पुराने दोस्त नुमान वाली दोस्ती है? मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि वो अभी रिसेंटली आया हुआ था, तो उसने कहा कि हम बचपन में बहुत डरते थे आपसे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वो मोहब्बत का, लेकिन हाँ वो मोहब्बत का, रिस्पेक्ट वाला ना। हाँ बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटी है, सबसे बहुत मोहब्बत का रिश्ता है। लेकिन बेटी से जरा डिफरेंट ही बॉन्ड। बेटी से हाँ, सबसे आखिरी बेटी है। बताओ, ये बहुत शफीक इंसान है, मैं सच कह रहा हूँ। वैसे भी रियल लाइफ मैं सच बता रहा हूँ, कभी बदतमीजी हमने नहीं देखी। अरे सर, हम एक दफा इसके साथ वो कर रहा था मैं ड्रामा, तो वो ये डायरेक्टर थे, वो चांद पे दस्तक। जी। तो मुझे वो रेडियो शो होता था रात को, तो मैं बड़ा परेशान, मैं एडी से ये कहूँ, तो ये कहने लगे खालिद भाई क्या हो गया?
میں نے کہا یار مجھے جانا ہے, وہ 11 بجے شو ہے. کہ تو آپ بحث کیوں کریں, جائیں یار, ارے ہو جائے گا کام یار. ایک دن خالد احمد اور میں نے کہا یار ہم کچھ کر کے دوپہر میں ہم چھت پہ کھڑے ہوئے تھے, چاند پہ دستک پہ, خالد نے کہا موڈ نہیں ہو رہا. ہم نے کہا یار موڈ نہیں ہو رہا. کہنے کیا ہوا؟ ہم نے کہا کام کا موڈ نہیں ہو رہا, جائیں کیونکہ یہ کریٹو کام ہے نا یار, نوکری تھوڑی ہے. اس کا مطلب بالکل سخت ڈائریکٹر نہیں ہے. نہیں میں بالکل نہیں. سیفی کو میں نے جب جانا, ایک ہم نے کھیل کیا, سیفی ڈائریکٹ کر رہے تھے اور مین رول میرا ہی تھا اس میں. کیا نام تھا اس کا؟ رئیس خانہ. اور وہ ندیم قاسمی, ندیم قاسمی صاحب کا ایک افسانہ تھا ہے نا, جی جی بالکل, اس کا ڈراماٹائز کر کے, اور وہ کمال کا ڈراما تھا, ضرور دیکھیے گا. رئیس خانہ, I will watch it. and he directed it. میں کہتا ہوں یار کیا اس نے کام دکھایا تھا. جس وقت میں کر رہا تھا مجھے احساس نہیں تھا, میں تو ہم تو روز کے حوالے سے کام کرتے ہیں. بہت سینسیٹیو ڈائریکٹر. جب میں نے دیکھا کھیل, مائی گاڈ, ویل ڈن. کبھی سیفی بھائی آپ کو کسی ایسے ہیرو کے باپ کا رول دیا ہو جو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ تو خود میرے سے بڑا ہے, جیسے بتا رہے ہیں نا کہ نعیم اختر صاحب, لیکن وہ تھیٹر میں وہ چیز اتنی میٹر نہیں کرتی, مجھے تھیٹر میں درخت بنا دیا جاتا تھا, میں ہمیشہ بندہ بنتی تھی. ہاں ایسے فادرز میں نے کیے ہوئے. میں اب ان ہیروز کا نام نہیں لے سکتا, مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک ہیرو آتے ہیں, وہ میرے برابر ہی ہیں, مجھ سے 2-4 سال چھوٹے ہیں. ان کے باپ ہمایوں سعید وغیرہ ایسی بیویاں مجھے ملی ہیں جو مجھ سے 15 سال بڑی ہیں. میں بچپن سے جن کو دیکھتا آیا ہوں. ابھی ہم نے اعتراض کیا تھا, ابھی وہ چلا تھا ہمارا جو کالا ڈوریا, سمینہ احمد میری بیوی بنی تھی, وہ بھی کہہ رہی, میں بھی کہہ رہا ہوں, ارے وہ سمینہ احمد کو ہم اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں, تو وہ خود کہہ رہی ہے کہ ہائے پاگل ہو گئی ہے, خالد سے میں 20 سال بڑی ہوں, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. کوئی بات نہیں یار. ہاں نہیں, ونڈرفل مومنٹ. کیا بات ہے. وہ تو انفیکٹ ہمیں بھی بتا کے گئی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے آرٹسٹ, ان کی والدہ کا بھی ان کو رول ملا تھا, طلعت حسین صاحب کی والدہ کا. ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن نا تھیٹر آپ کو کیا ایکٹر بناتا ہے. پہلے تو آپ وہ بتائیے جو آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک 2 واقعہ, ایک کنڈی لگ گئی تھی اور ایک وہ بچہ جو آ گیا تھا. بتائیں کیا واقعہ تھا. بچہ کون بچہ آیا تھا؟ میں بتاتا ہوں. اوپن ہوا ہے, کرٹن کھلا ہے اور 7-8 منٹ کی میری تقریر ہے, مونولوگ. یہ ویل چیئر پہ ہے. نہیں ابھی تم کرسی پہ بیٹھے ہوئے, ویل چیئر بہن نے آ کے بٹھانا ہے مجھے, ٹھیک ہے. اب میں بولنا شروع کیا, مونولوگ شروع کیا. ڈرامے کا نام تھا لنگڑا عام خاص ہوتا ہے. عمران نے, یار کیا ہے عمران, اللہ اس کو برکت کرے. سارے جو نگینے اور ہیرے تھے وہ چلے گئے. خیر اللہ کی بھائی میرے پاس بھی بیٹھے ہیں اتنے, اللہ ان کو لمبی. ہاں یہ ذرا ان کو اس کی ضرورت ہے. تو میں بول رہا ہوں اور کوئی 5 منٹ بولا ہوں گا سیف, تو ایک بچی اٹھی ہے پی ایس سی سی میں, سیڑھیاں چڑھ کے آ کے یہاں بیٹھ گئی, صوفے پہ بیٹھ گئی ساتھ اس کے. خدا کی قسم. اب میں بول رہا ہوں اب کیا کروں. اب یہ ہے تھیٹر کا کمال. اور فلانا یہ ہوا اور میرے ساتھ زندگی نے یہ کیا, اور سپر مین آئے گا اور یہ آئے گا اور پھر دیکھنا کیا ہوگا. بیٹا جا کے اپنی ماما کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ. اس نے مجھے, بچی نے دیکھا, اٹھی اور ماں کے پاس, اور یہ وہیں سے کنٹینیو کر گیا ڈرامہ. یہ ہے تھیٹر. اچھا ایک وہ تھا, ایک دفعہ یہ ہوا کہ یہ بیٹھا ہوا سوفے پہ. مطلب کامیڈی میں تو آپ کتنا اسے کھیل سکتے تھے کہ بچی ادھر کامیڈی نہیں تھی, سیریس چیئر ادھر ہے, یہ ادھر بیٹھا ہوا, ٹانگیں سی چلتی ہیں, اسپائنا بائیفیڈا ہے بچہ. فائزہ قاضی ہماری دوست جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں بہن, وہ آتی ہے دروازے سے, کسی نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی سیٹ والے نے, اب وہ پھنس گئی. اب وہ آ رہی ہے, دروازہ نہیں کھلا, پیا اندر آؤ, نہیں آتی, دروازہ بند ہے. اب یہ کہہ رہے کیا پیا تم, ارے یہ کھڑکی ہے نا, تم اس سے چھلانگ لگا کے اندر بلوا لیا. تو کیا کرنا پڑتا ہے, کیا یہ تو چل رہا ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, واپسی کا رستہ نہیں ہے تھیٹر میں. تو آپ, اور ایک ان کے ایک ڈائلاگ جو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی آیا تھا, یہ کون یہ ان کا ایک جملہ تھا, وہ اللہ بخشے جمشید انصاری, وہ آتے ہیں, وہ چچا کے دوست ہیں ہے نا. اب یہ بابلے چیئر پہ ہیں اور وہ ایکسائٹمنٹ ہے, بچے چچا ان کو بھیجنا ہے امریکہ, وہ راضی نہیں ہے جانا. تو یہاں چڑھنے گھنٹی, ارے آگے دتا کے چوس آگے, دتا کے چوس آگے. کون آگے؟ دتا کے چوس, چچا کے دوست. تو وہ بہروز صاحب کا نام یہ پڑا ہوا ہے, دتا کے چوس.
ہم ان کو یہی کہتے ہیں. لیکن بعد میں پروموشن میں کی بڑی بات ہے میرے پاس ابھی باقی ہے, یقین مانے میں جو اصل میرے سوال ہے نا میں ابھی تک ان پہ آ ہی نہیں سکی, مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے, یہی سوال ہے, یہی میرا مسئلہ ہے. لیکن مجھے ایک ان سے سوال یہ ضرور پوچھنا ہے کہ کیوں ہمارے ڈراماز میں باپ کو اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ جب ضرورت پڑے گی نا تو ہم نے ان کو مار دینا ہے. ہر ڈرامے میں ضرور دیکھتی ہوں کہ جہاں پہ ضرورت ہو نا تو اس طرح میں ان سے پوچھوں گی کہ کیا ان کو بھی اسکرپٹ سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, کہیں میں جائیے. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. یوزلی میں نے اب تک جتنی بھی پرابلمس کے حوالے سے بات کیے ہیں یہ تینوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں ایسی اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن اب ان کو نا ذرا نو فلٹر ہونا پڑے گا. تو مجھے بتائیں خالد بھائی, کون سے, میں آپ تینوں سے بات پوچھوں گی, کون سے ابھی تک جتنے بھی آپ نے ایکٹرس کے ساتھ کام کیا سب سے زیادہ آپ کو فرما بردار کون لگتا ہے کہ سب سے اچھا جو رول بھی؟ پہلی بات تو ہم وہاں حکم چلانے نہیں جاتے, پہلی بات ہم کام کرنے جاتے ہیں. ہر آدمی, میں ہر ایک سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو ہم سب یہاں کام کرنے آئے ہیں, کوئی خریدنے نہیں آئے, جگہ نہیں ہے. ہم ٹائم گزاریں گے, اچھا ٹائم گزارو. کوئی رسپیکٹ دیتا ہے اس کو ہم 100 گنا رسپیکٹ دے دیتے ہیں. کوئی 1 قدم پیچھے جاتا ہے ہم 10 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے وہ نہیں بات کرنا چاہ رہا نہ کرے. لیکن کچھ آپ کے بڑے فیوریٹ بچے بہت اچھے ہیں, میں سب نے رسپیکٹ دی ہے. میں جب بھی کوئی مجھ سے کہتا ہے نا فلانے کا یہ آیا اس نے ایسا کیا, میں نے کہا میرے ساتھ تو بہت اچھا تھا, میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور یہ فیکٹ ہے. I'm not being diplomatic or I'm not being a hypocrite or I'm not being politically correct. سب نے اچھا, کوئی بدتمیزی کوئی بدتہذیبی کبھی نہیں ہوئی, کبھی نہیں. لیکن کچھ ہوتا ہے نا, کچھ واقعی فیوریٹ بچے ہو جاتے تو آپ کو جیسے کام کرتے ہوئے آپ ایکچولی انجوائے کرتے اور آپ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے آپ فیل کرتے ہیں یار اس سے میری شہروز والی وائبز آ رہی ہیں, کیا ایسا ہوتا ہے؟ میرا تجربہ کیا ہے, روز کے حوالے سے ہم سب کام کرتے ہیں, مجھے یہ فیڈ بیک ملی ہے جونیئر سے بھی سینئر سے کہ یار بہروز بھائی آئیں گے تو مزہ آئے گا. اور اللہ کا کرم ہے, میرا جو جتنے میرے ٹیکنیشینز ہیں وہ بھی انتظار کرتے ہیں کہ یار بہروز بھائی آئیں گے سب, کیونکہ میں ہنساتا رہتا ہوں, مقصد مذاق کرتا رہتا ہوں کہ بھئی ایسے ہی. بالکل ایسے ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ ہر دل عزیز ہو جاتے ہیں, ہے نا, اور آپ کچھ نہیں دے سکتے, نہ کسی کو پیسے دے سکتے ہیں, نہ کسی کو زیورات پہنا سکتے ہیں, آپ محبت دے سکتے, آپ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جائیں, پازیٹیو رہیں, پازیٹیو بات کریں. اور اب اللہ کا کرم ایسا ہوا ہے کہ مدیہ یہ جو چیز ہے نا اس نے بہت سو کی جان چھڑا دی. اب ایک کمرہ ہمیں ملتا ہے جس میں سارے آرٹسٹ بیٹھتے ہیں, جس میں اے سی لگا, سب اپنے اپنے فون پہ بزی رہتے ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے بھائی. بالکل ایسے. لیکن اب کردار کرتے ہوئے سیفی بھائی کہیں کوئی نہ کوئی ایسا آپ کو کیریکٹر فیل ہوتا ہے کہ یار یہ جو ایکٹر نے مجھے سم ہاؤ, وہ جیسے ہم کہتے ہیں سول سبلنگز کہتے ہیں نا, کہ سول کٹ کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا کنیکشن فیل ہوتا ہے؟ اپنے بچوں کی طرح. میں ان کے منہ کی بات نہیں ہے, شہروز نے میرے ساتھ کام کیا, بطور ایکٹر بھی کام کیا, میں اس کے باپ کا کیریکٹر بھی کر چکا ہوں, بطور ڈائریکٹر بھی میں اس کی میری ڈائریکشن میں بھی پورا سیریل کیا اس نے. وہ بچے میں واقعی میں ایسی وائبز ہیں کہ آپ کو نہیں, وہ بہت فرما بردار, محبت سے وہ بات کرتا ہے آپ سے, جس عزت سے وہ آپ کو مخاطب کرتا ہے, یا ایون اپنے گھر سے کھانا منگائے گا, وہ ہمارے اپنے لیے نہیں منگائے گا, سب کے لیے منگائے گا. بہت ہی پیارا بچہ ہے. تو اس سے بچے سے وہ والی وائب آتی ہے اپنے بچے. پر اس پہ آپ کو کس ایسی وائب آتی ہے جب آپ اسپیشلی کام کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, میں کوئی ہماری ایکٹریس ایسی کہ جس سے واقعی ایسی وائب آتی ہوں کہ اگر میری بیٹی ہوتی نا تو باقی ایسی ہی ہوتی. یہ 2-3 بچیاں ہیں جو اس وقت ٹاپ پہ الحمدللہ, ماہرہ بھی ہے, یمنا بھی ہے, مایا بھی ہے. یہ سب مجھے لگتا ہے میری بیٹیاں ہیں, مذاق نہیں کر, اور وہ اسی طرح پیار بھی کرتی ہیں یار, پوچھ بھی لیں گی, کوئی مسئلہ ہے, کوئی ٹینشن ہے, کوئی تو ڈسکس کرتی ہے. تو یار اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی. دیکھیں آپ کو آپ کی اس جاب کی وجہ سے آپ کو اور بھی بیٹیاں مل گئی. اپنی بیٹی نہیں تو آپ کے یہاں بیٹی مل لیتی. میری 5 بیٹیاں ہیں, میری بھائی کی 5 بیٹیاں ہیں. وہ ہماری, کیونکہ شہروز اکیلا ہے نا, تینوں بھائیوں میں 5 بیٹیاں ہیں اور ایک شہروز ہے, اور میرے جو بڑے بھائی ہیں ان کے اولاد نہیں. تو ہم شہزادے ہیں اور وہ میری بیٹیاں ہیں, بالکل بیٹیوں سے بڑھ کر ہیں یار. کیا بالکل صحیح بات ہے. آپ کس سے کنیکٹ کرتے ہیں جب کوئی ایسے ایکٹر یا ایکٹریسز؟ میں ہر ایک سے آئی ایم ناٹ اے ڈیفیکلٹ پرسن ٹو ورک وتھ. میں یہ دیکھتا ہوں کہ دیکھیں نا, بٹ اس میں آپ کو کمیل کی جھلک دکھائی دیتی ہو, مار کی آتی ہو, کچھ سب ہیں. اب مجھے یہ خوشی ہوتی ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں
कुमैल की लोग तारीफ करते हैं, वो भी अपने नया नया काम शुरू किया है, लोग आके कहते हैं भाई बड़ा ताबेदार है, बड़ा माशाल्लाह। तो मैं कहता हूँ नहीं शुक्र अल्लाह यार, नेमत इससे बड़ी और क्या होगी। यमुना के साथ में कर रहा हूँ, यमुना बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत इज्जत एहतराम मोहब्बत। जैसे ब्रेक पर जाने से पहले भी सवाल छोड़ के गई थी, इतने शॉर्ट लिव्ड क्यों कैरेक्टर्स होते हैं? जितने भी हम फादर्स के देखते हैं होते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, लेकिन बस एक अरसे बाद हम देखते हैं मोस्टली मैं जो भी ड्रामा देखना शुरू करूँ मैं कहूँ कितना प्यारा बाप है वो, तीसरी केस में अब्बा जी वो उनकी प्रोडक्शन की वैल्यूज हैं, उनकी अपनी उन्होंने एक दिमाग में बनाई हुई है ना। असल जिंदगी में भी तो बाप मर ही जाता है। हाँ और नहीं वैसे भी वो चैनल का प्रोरोगेटिव है, हम उस पर नहीं बोल सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमें तुम 50 एपिसोड तक रखो। अभी जैसे नया जो ड्रामा हम कर रहे हैं यमुना के साथ, हुमायूं सईद वाला, वो 70% से ज्यादा मेरा यमुना का काम है उसमें। वो है उसमें मेरे जैसा आदमी, क्योंकि शायद मेरे सरिश्त में है, मर्क्यूरियल टेम्परामेंट है, जब मैं आया हूँ शायद, मैं तो बहुत जल्दी बोर होता हूँ यार। 20 दिन 40 दिन यार को 5-6 दिन का काम बता दो, बहुत जल्दी बोर्ड हो जाता हूँ एक ही तरह की सराउंडिंग से। एक जगह बैठ नहीं सकता से रही है तो मैं फौरन तब्दीली मांगता हूँ। जी जी माशाल्लाह तो ये ना बड़ी भूल भी आते हैं, भूल का मसला। अरे यार ये तो खरीद चुका हूँ मैं, सॉरी। कैरेक्टर में जब आपको एज ए फादर जब दिखाते हैं कि आपका कैरेक्टर रोल ख़त्म हो गया हुआ है, जिसमें फिल्म ड्रामास में आपको जहाँ पे दिखाते हैं कि आप इंतकाल कर गए हैं, और उसके बाद अब तो प्रॉपर सीन होते हैं कि जब आपको दिखाते हैं, जो आप पे रिलेटिव दिखाते हैं, फिर वो तो ये आपके अपने घर वाले जब ये सीन देखते हैं तो क्या वो हो चुके होते हैं कि उनको भी रेडी हो चुके हैं, जनाजे दिखाए गए हैं। जी जी, तो वो आपके अपने घर वालों का क्या रिएक्शन होता है? भाई वो तो बुरा लगता है, दिखाने नहीं, बीवी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि शहरोज तो इसी फर्टर्निटी से ताल्लुक है, उसको पता है कि ये सब, लेकिन वाकई बुरा लगता है। कितना तकलीफ ऐसे देखना है कि ये क्या। और मैं ये सोचता हूँ पता नहीं ग्रोस है, ये नहीं दिखाना चाहिए यार, ये जनाजा नॉट अ प्लेजेंट थिंग ना। हाँ यार क्यों दिखाते हैं? तो हो गया। तो आपके घर में जो है उनका क्या बहुत बुरा लगता है, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को, सब कहते हैं आप क्यों करते हैं इस तरह के सीन। मैं कहता हूँ भाई डायरेक्टर ने कहा है वो करना पड़ता है आपको, और बाद वक्त तो आपको मतलब बाकायदा लिटा के वो ऑफ कोर्स मैं भी अगर अपने किसी प्यारे को देखूं तो मुझे भी शक उलझन हो जाए। अरे यार बड़ा अजीब बुरा है। बीइंग एक्टर आप तो अंडरस्टैंड करते जैसे आप कह रहे हैं ना, मैं अपने ड्रामा में कभी नहीं दिखाया। लेकिन मदिया आप ये देखें एक एक्टर को क्या क्या करना पड़ता है, और हमसे लोग आके कहते हैं ये हमारा बच्चा बड़ा अच्छा एक्टर है, ये घर में इसकी नकल उतारता है, इसको टीवी पे ले जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ये एक पूरी फील्ड है। अच्छा, इट्स नॉट ओनली एक्टर, जो एक्टर के पीछे जो घर वाले पूरा सिस्टम है ना, वो उनको बनाता है। हाँ, ये काम सीखने का है, पढ़ने का है, इसमें पढ़ाई बहुत है। अच्छा, इसमें वैसे कोई से होती है, जैसे हम अभी इसकी बात कर रहे थे आप लोगों की, कि भाई नहीं ये हम ये नहीं करना बिल्कुल चाहते। कुछ जगहों पे हम जैसे जिस स्टेज पे हम लोग हैं, हम कह सकते हैं और हम कहते हैं, लेकिन तमीज से कहते हैं यार हमारी सजेशन ये है, मैं तो कम मानना चाहो तो मान लो। हाँ भाई ये आई थिंक दैट दिस इज इन द, जैसे बहुत गलत उर्दू भी लिखी जाती है और अंग्रेजी की तो क्या ही बात है, इतनी गलत के तो वो मैं तो करेक्ट करवा देता हूँ। नहीं आप ये गलत कह रहे हैं, ये सही नहीं है। और जैसे जूनियर्स को मैं तो बता देता हूँ, हमारे भी बड़े हमें बुरा लगे या अच्छा, क्योंकि हमने तो अपने सीनियर से तो सीखा क्या। अब आप ये गलत कह रहे हैं, अच्छा लगे या बुरा नहीं जाता, आप ये गलत कह रहे हैं, ये गलत है, गलत। मेरे जज्बातों मैंने जज्बातों तो लफ्ज ही नहीं है यार, क्या कह रहे हो। अब वो जो हम चट्टी पड़ गई है, वो क्या है कि भाई क्या है कि हमारा क्या है कि अब ये नहीं है भाई, लफ्ज ही नहीं है कोई। क्या है कि आपके फादर की ऐसी कौन सी आदत थी जो आपने फादर बनने के बाद अपने अंदर फील किया, और अब आप समहाउ वो अपने बेटों में भी देख रहे हैं? सैफी भाई, आई स्टार्ट फ्रॉम यू। कोई ऐसी आदत मेरे अब्बा जज्बाती आदमी थे, बहुत जल्दी रोते थे, फिल्में देख के भी रोते थे, ड्रामे देख के भी रोते थे। वो मेरे अंदर भी है, और मेरे बच्चे में मैं अपने सबसे बड़े बेटे में और छोटे बेटे में, दरमियाने वाला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो अपनी माँ वाली साइड पे गया है। इन दोनों में मैं वो देखता हूँ, ये जज्बाती लोग हैं।
میں بھی جذباتی آدمی بنیادی طور پہ. تو آپ کہیں زیادہ فلم دیکھنے جاتے ہوں گے, آپ روتے ہوں گے؟ میں بہت روتا ہوں, جہاں آنسوؤں سے رو رہا ہوتا ہوں. اور کہیں کہ میرے بچے بڑا مذاق بھی اڑاتے ہیں. کہیں کہ بڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے کیونکہ مجھے خود بہت جلدی رونا آ جاتا ہے, تو جو میرے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ آگے وہ کہتے ہیں تمہیں رونا کیوں آ رہا ہے, اور میرے دل کرتا ہے ان سے پوچھو آپ کو کیوں نہیں آ رہا رونا. یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ رو دیتے ہیں, اچھا ہمارے ابا جب فلم میں دیکھتے تھے, ہم جب نئے نئے وی سی آر آئے, کمرے کالے کر کے, شیشے کالے کر کے, تو ابا باقاعدہ روتے تھے یار, اور ہم لوگ ہنستے تھے خدا کی قسم کہ یار ابا رو رہے, اور امی ناراض ہوتی تھی چپ کرو بچے بولا خدا کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. اور پھر وقت آیا کہ اب وہی فیلنگ آ گئی ہے, اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, کہ اب تو وہ ایک دم, ابھی میں مقصد ہے کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا گانے کا, تو اس میں اس نے گانا گایا ہے اور مجھے رونا آ گیا ہے, اتنا اچھا گایا ہے خالد. تو اب آپ کنیکٹ کر جاتے ہیں نا, کنیکٹ کر جاتے ہیں, آپ چیز سے کنیکٹ کر جاتے ہیں, اور یہ سینسیٹیو لوگ ہی کر سکتے ہیں. ہاں یہ بات ہے, حساسیت. بے حس, جو آپ کو پتا ہے کہ بے حسی تو ایسی شہنشائیت ہے کہ بے حسی میں پوری زندگی گزار دو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. کسی سی بات ہے, اور آگے تو پتہ چلے گا, ابھی پتہ چلے نہ چلے. آپ کے والد کی ایسی کون سی عادت جو آپ میں آئی ہو اور آگے سے شہروز میرے والد کی عادت ہے پیپرز جو ہوتے ہیں ان کو سنبھالنا, سارے ڈاکیومنٹس کو 1920 سے لے کے, اور ہے نا, تو جن اخباروں میں آپ کی پکچرز آتی ہوں گی وہ بھی بہت سنبھالتے ہوں گے, آپ کے والد خبر آتی ہوں گی. میں اب جیسے شہروز کے پیپرز ہیں اور سب کے ہے نا ڈاکیومنٹس, وہ میں مرتب کرتا ہوں, میرے پاس ہی ہوتے ہیں. ساری فائلز آپ نے بنائی؟ ساری فائلز ہیں, اور باقاعدہ فائلز ہیں. ہاں, تو وہ ابا سے لیا ہے ہم نے, جو کہ بہت سے گھروں میں ہوتا ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کون سا کاغذ کہاں ہے, ایسا ہوتا ہے بالکل. میرے خیال سے شاید پڑھے لکھے گھروں میں ہوتا ہے کہ آپ ساری پراپر فائلز ہوتی ہیں گھر کے بلز. تو وہ شہروز میں گئی, آگے ٹرانسفر ہوئی؟ قطعی نہیں, کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا مجھ پہ. تو وہ بھی میرے خیال سے وہ ایک وقت کے ساتھ اس میں آ جائے گی, جب اس کے اوپر پڑے گا. جب ابا کے پاس سارے کاغذ ہو, ہمیں نہیں پتا تھا. بالکل صحیح بات. تو آپ کے ابا کی کون سی کوالٹی جو آپ شہروز میں بھی دیکھتے ہیں ویسے؟ کون سی کوالٹی جو شہروز میں بھی ہے, کیا آپ کہتے ہیں یار ابا جی تو اس صورت میں آگے سامنے؟ بہت سی ہیں, مقصد ایک پرٹیکولر, میرے خیال سے غصہ بھی ہے, ہمارے ابا بھی غصے کے بہت سخت تھے, ایسا میٹر, اور کوئی ایسی مجھے نہیں یاد ہے. اچھا آپ نے خالد بھائی, آپ کے فادر کی کوئی ایسی عادت آپ میں؟ اور پھر جو بہروز نے بتائی کہ میرے پاس میرے پڑ دادا کے ڈاکیومنٹس سیوڈ ہیں. فرسٹ ورلڈ وار میں میرے پردادا نے فائٹ کیا ہے, ان کے میڈلز اس وقت جو ملے ہیں. چرچل کو لیٹر انہوں نے لکھا ہے, چرچل کا رپلائی, فرسٹ ورلڈ وار میں چرچل واز دی وار منسٹر, اینڈ مائی گریٹ گرینڈ فادر شیخ Suleiman, he migrated from Yemen. My grandfather was my great grandfather was an OBE, officer of the British Empire, officer of the British Empire. اور وہ چونکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ پڑھے لکھے لوگ برٹش گورنمنٹ میں ہی جاتے تھے, اور میرے دادا جو تھے ان کو خان بہادر کا ٹائٹل ملا تھا, وہ ٹائٹل ڈیڈ ہے اور وہ پیپرز ہیں. پھر 19 جو اولڈسٹ بکس ہیں بہت ساری میں نے جمع کی ہوئی. آئی ہیو اے پرسنل لائبریری آف اباؤٹ مور دین 3000 بکس. ڈاکیومنٹس سارے میرے پاس ہی ہوتے, جیسے انہوں نے کہا پاسپورٹس, آئی ڈی کارڈ, سرٹیفکیٹ. یہ تو وہ رسپانسبلٹی والا فیکٹر آ گیا. وہ جو فیملی ایئر لوم ہے وہ بڑا ہے, اس میں ریئر کوائنز ہیں, یعنی جن کی میں ایکچولی بتا رہا ہوں, $1,000,000 تک کی اس کی ویلیو ہے. تو میں نے بچوں سے کہا بیٹا یہ تم لوگ کے کام آئیں گے, I don't need it الحمدللہ, بٹ یہ سنبھال کے رکھو. آپ نے ہم سے بہت سوالات کیے, آپ اپنے ابو کے بارے میں بتائیں نا. آپ کے ابو حیات ہے ماشاءاللہ؟ بالکل, اللہ پاک ان کو میری سلامت رکھے. مجھے لگتا ہے میری زندگی میں جو اسپرچول جو سائڈ ہے میری, اٹس بیکاز آف مائی فادر اینڈ مائی مدر. اور ہاں, اور مطلب یہ آپ رشتہ میں نے آج سے دیکھ لیا کہ مجھ سے بات بھی نہیں ہو رہی. اللہ پاک بس ان کو لمبی زندگی دے. لیکن میں نے اپنی زندگی, مجھے لگتا ہے میں اگر کچھ بھی اچھا کرتی ہوں, میں سینسٹیو ہوں, میں اگر کسی کا خیال رکھتی ہوں, تو جسٹ بیکاز آئی ہیو سین مائی فادر.
doing all those good things. الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ ان کو بہت لمبی زندگی دے. میں یہاں بیٹھی ہوں جسٹ بیکاز آف مائی فادر کہ کیسے ابو سپورٹ ہاں جیسے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے. جو چیزیں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی I'll do it. I did it because of him, because he knew I'll do it. میں ایک اور بات آپ کے چینل کے حوالے سے جو کہ بڑی ضروری ہے. ہمارے ابا اماں ہے نہیں یار, اللہ غری کے رحمت الہی آمین الہی آمین. اور ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ جن کے ہیں چاہے وہ جیسے بھی ہیں یار ان کی خدمت کریں بے شک پلیز. جو 5 سے 10 منٹ آپ اپنے ماں باپ کو صبح دے سکتے ہیں, وہ 5 سے 10 منٹ وہ 5 سے 10 سال ہوتے ہیں ان کے لیے. ان کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جائیں, ہے نا, ان سے پوچھ لیں کہ ان کی کیا ضرورت ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بہت, کیونکہ جب وہ چلے جائیں گے پھر آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے کیا کھو دیا. اپنے والدین کا خیال کریں, ان سے محبت کریں, ان سے پیار کریں, کیونکہ یہی رشتہ ہے اور یہی کنیکشن ہے آپ کے اور اس پروردگار کے درمیان. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شادری وادری آپ تینوں کو بہت زیادہ شکریہ. میرا شو کے ٹائم کب ختم ہوا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اللہ پاک آپ کے والدین کو سلامت رکھے, شادری آبادری اولاد کے غم سے آپ کو محفوظ رکھے. کل ملیں گے, اللہ حافظ.